حضرت ابو سعید عبداللہ رحمتullah تعالیٰ علیہ فرماتے میں بغداد میں حضور غوث پاک کا کلاس فیلو تھا، غوث پاک کے ساتھ پڑھتا تھا میں تھا ایک بڑا ذہین سٹوڈنٹ تھا، اس کا نام ابن سکا تھا، ہمارا کلاس فیلو۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک بزرگ آئے، شاہ محمد غوث ان کا نام تھا، اس زمانے میں بھی شاہ غوث نام کے بزرگ تھے، میں آپ کو کچھ 950,000 سال کے قریب کی بات بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہمارا ارادہ بنا چلو اللہ کے نیک بندے کی زیارت کر، ہم چلے تو رستے میں ابن سکا کہنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ وہ بابا آ بھی جاتا ہے غائب بھی ہو جاتا ہے، میں تو ولی تب مانوں گا جب میرے سوالوں کے جواب دے گا، میں پہلے جاؤں گا آزمائش کروں گا۔ یہ جو لوگ ولی کی آزمائش کرنے جاتے ہیں یہ پہلے خود تو دیکھ لیں کہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں آج تک اس قابل نہیں کہ میں کسی کو دیکھ کے بتا سکوں کہ یہ بندہ کامل ہے کہ نہیں، لیکن آزمائش کرنے چلے جاتے ہیں پہلے دیکھوں گا پھر جا کے کچھ کروں گا، تو اتنی پوزیشن ہے کہاں سے وہ نظر لاؤ گے؟ ولی را ولی می شناخت، شیخ سعدی کہتے ہیں ولی کو جاننے کے لیے تو کسی ولی کی ضرورت ہے، وہ بتائے گا کہ ولی بھائی کاریگر ہی بتائے گا نا بندہ کاریگر ہے کہ نہیں، کہ اناڑی نے بتانا ہے، یہاں اناڑی کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں دی ولی، تجھے کیسے پتا چلا؟ فرماتے وہ ابن سکا کہنے لگا پہلے دیکھوں گا اگر میری سمجھ میں، بابے نے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دینا، تو ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا ابن سکا نہیں یار اس طرح نہ کہے، سوال تو بابا جواب دے ہی دے گا، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک دو سوال پوچھوں گا پھر پتہ چلے گا کہ بابا کس قابل ہے۔ کہتے ہیں ہم دونوں باتیں کرتے رہے، حضور عبد القادر جیلانی اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں، چپ رہے۔ ہم نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں نے نہیں سوال کرنا، میں امتحان لینے نہیں جا رہا، میں تو اللہ کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، تو زیارت کرنے جا رہا ہوں، رب کا بندہ سمجھ کے، حضور کا غلام سمجھ کے جا رہا ہوں، میں کوئی امتحان لینے جا رہا ہوں، نہ بھی بابا سوالوں کا جواب دے تو مجھے انشاءاللہ اللہ کا بندے کے دیدار کا ثواب مل جائے گا، میں جا رہا ہوں، میں نہیں تمہارے رٹے میں جاتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم تینوں پہنچ گئے، جب ہم اندر گئے تو بابا جی اپنی نشست پہ کوئی نہیں تھے، وہ چل کے نہیں آئے، اچانک ہم نے آنکھ جھپکی تو بابا جی ہمارے سامنے موجود تھے، سلام لی تو وہ تو جلال میں آ گئے، کہنے لگے ابن سکا تو کہتا تھا کہ بابا کو سوالوں کا جواب نہیں آئے گا، جا میں تیرے اندر کفر کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیں بزرگوں کے یہ نہیں کہا تو کافر ہو گیا، فتویٰ نہیں جڑا، کفر کی بو آتی ہے تیرے اندر سے، اور کابو سعید تو کہتا تھا پہلے آزماؤں گا، جا تو بھی دنیا دار ہو جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی طرف نظر اٹھی، وہ پیار سے گئے تھے تو بابا جی کا جلال ہم نے ان کی طرف دیکھا تو بابا جی کو پیار آنے لگ گیا، اٹھ کے حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس گئے، ماتھا چوما، کہنے لگے بیٹے میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا پر اس بغداد میں ایک وہ وقت بھی آئے گا جب تو منبر پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا کہ ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا، تو نے یہ پیار کیا میرے ساتھ؟ فرمایا بیٹا میں جب تک رہوں گا تیرے لیے دعا کروں گا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ کے پھر ایک وقت آیا کہ ابن سکا بہت بڑا عالم بن گیا، پر علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت تاکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے، متے روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ کہنے لگے پھر وہ وقت بھی آیا کہ روم کے عیسائی بادشاہ کے دربار میں ملازم ہو گیا، وہاں کچھ لکھنے پڑھنے کی ڈیوٹی اسے مل گئی اور بڑی ڈنگے مارنے لگا کہ میں روم کے بادشاہ کا وزیر بن گیا ہوں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ روم کے عیسائی بادشاہ کی لڑکی پر عاشق ہو گیا، کہنے لگا میرا نکاح کر دو، تو بادشاہ کہنے لگا تو عیسائی ہو جا میں کر دوں گا، کہنے لگے پھر وہ عیسائی ہوا۔ پھر ہم نے اس کی وہ حالت دیکھی کہ اس کے منہ میں کیڑے جاتے تھے، اس کے ناک سے نکلتے تھے، کیوں؟ بخاری مسلم کی متواتر درجے کی حدیث، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو جسے اللہ جان کرے، یہ بخاری مسلم ہے متواتر درجے، اللہ جان کرے وہ مقابلہ کر سکتا ہے؟ لوگوں نے بغض پالے ہوئے اولیاء اللہ کے، بغض پالے اور پھر کہتے ہیں بچ جائے، اور دیکھو دنیا دے کے یہ وہ کہتا ہے میرے پاس بڑا مال آ گیا، فرمایا کافر ہو کے مرا جب دنیا سے گیا، کافر ہو۔ اور ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں مجھے بھی یمن کے بادشاہ نے وزیر بنا لیا، دولت میرے کانوں تک آ گئی، میرے بچے لاکھوں میں کھیلتے ہیں، پر میں منتیں کرتا ہوں کوئی فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ کہنے لگا اس طرح کی میری پوزیشن بن گئی کہ دنیا ہی دنیا رہ گئی، لیکن درد رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم اس کیفیت میں تھے
اچانک بغداد میں اعلان ہوا کہ غوث پاک جیلانی کا منبر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دور دور سے زمانہ آتا ہے. اور پھر میں نے اپنے کانوں سے سنا, انہوں نے اعلان کیا بھئی ولی وہ بنے گا جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا. تو لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ولیوں کی محبت کا نتیجہ, یہ نیک بندوں کی محبت کا نتیجہ ہے. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. جو چیز سمجھ میں نہیں اس کا انکار نہیں کر دینا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو پرکھنا چاہیے. اور آپ کو بتاؤں یہ جو وجد ہے نا, وجد یہ مولا علی نے بھی کیا. وجد اس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے میلاد الرضویہ کے اندر کہ جب حضور علیہ السلام نے کہا نا علی تو میرا بھائی ہے, تو مولا علی نے اس پر یوں وجد کیا. مولا کائنات نے اس پہ یوں وجد کیا. اور وجد کب آتا ہے؟ یار کی بات سن کر وجد آتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں بھی وجد آئے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں بھی وجد آئے گا. لوگ تو کہتے ہیں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, آئے کہ نہیں آئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں تو آئے گا, پہلے سے پیشن گوئی کرے. کب آئے گا؟ جب یار کو دیکھیں گے اور یار پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے رب سلیم رب سلیم رب سلیم. تو امام کہتے ہیں جب جلوہی یار نظر آئے گا اور احمد رضا پل سے گزرے گا تو کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. تو مولانا رکن الدین نے سوچا کہ پہلے ہی آ کر کے ان کو منع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح سے سما کا معاملہ ختم ہو جائے اور محبوب صاحب کی جان بچ جائے. تو انہوں نے کہا چلو محفل شروع کرو. محفل شروع ہوئی. جب محفل شروع ہو گئی تو مولانا رکن الدین آئے تو آئی گئے, یہ آئے تو آئی گئے. تو حضرت محبوب الہی اٹھے اور وجد کرنے. جب وجد کرنے لگے تو مولانا رکن الدین نے آپ کی آستین پکڑی اور آستین پکڑ کے آپ کو بٹھانے کے لیے کھینچا, بیٹھ جاؤ. محفل چالو ہے اور آستین پکڑے کہا بیٹھ جاؤ. یہ وجد کرتے رہے. اس کے بعد جب آستین چھوٹی ہاتھ سے تو دوسری مرتبہ انہوں نے جبے کا کنارہ پکڑ کے کھینچا, بیٹھ جاؤ. جب وہ جبے کا کنارہ بھی چھوٹا ہاتھ سے تو انہوں نے مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی. محفل بھی ختم ہوئی, ان کی نماز بھی ختم ہوئی. تو کسی نے پوچھا مولانا رکن الدین پہلی بار آستین پکڑا, دوسری بار نہیں پکڑا. پہلی بار آستین پکڑا, دوسری بار جبے کا کونا اور تیسری بار کچھ بھی نہیں پکڑا, نماز شروع کر دی. میں تجھے کیا پتا. جب پہلی بار وہ وجد کر رہے تھے تو ان کا پیر 7ویں آسمان پہ تھا. جب حضرت میں یہ محبوب الہی ہے, حضرت محبوب الہی کا مقام یہ ہے. لوگوں کو پتا کیا ہے اولیاء کی عظمت, اولیاء اللہ کی عظمت. اور میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں ابھی آپ کو پتا چلے گا ولیوں کی شان اور میرے محبوب نظام الدین اولیاء کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ محفل بھی غوث پاک کی شان کی محفل ہے. ایک جملے میں شان بیان ہوگی ابھی اور آپ کو پتا چلے گا. حضرت محبوب الہی کا جب رکن الدین رحمت اللہ علیہ نے, مولانا رکن الدین نے آستین پکڑی پہلی مرتبہ تو کہا کہ میں نے آستین اس وقت پکڑی کہ جب وہ وجد کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کا پہلا قدم 7ویں آسمان پہ تھا. تو میرے ہاتھ میں آستین آ گئی تو آستین پکڑی. جب دوسری مرتبہ میں نے ان کو وجد سے روکنا چاہا تو پھر وہ عرش پر جا چکے تھے تو آستین میرے بس کے باہر تھی, لیکن جبے کو پکڑ سکتا تھا تو جبے کا کنارہ پکڑا. لیکن جب تیسری مرتبہ روکنا چاہا تو پھر وہ پتہ نہیں کہاں جا چکے تھے. پھر وہاں تک میری رسائی نہیں تھی. جب میں نے سوچا کہ میری رسائی یہاں تک نہیں ہے تو پھر میں نے نماز شروع کر دی. اب سوچو جو سما میں اتنا بلند جاتا ہو, جو سما میں اتنا بلند جاتا ہو, وہ نماز سجدے کی حالت میں کہاں جاتا ہوگا. اور جب نظام الدین کی یہ شان ہے تو جس نظام الدین کو غوث الاعظم کے ہاتھوں سے ولایت ملی ہے اس غوث الاعظم کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا. یہ ولیوں کی شان ہے اور ایسے آقاؤں کا دامن اپنے ہاتھ میں. اسی لیے تو امام احمد رضا کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے
आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, काश इनके दामन से वाबस्ता रहकर मौत आ गई ना इंशाअल्लाह, फिर मैदान महशर में तो अपने वारे न्यारे ही है इंशाअल्लाह, अपने ही मजे होंगे, सुन्नियों के मजे। अरे जिनको बगैर देखे आज तकरीरें करते हैं, सुनते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, उनके नाम के नारे लगाते हैं, महशर में भी कैसा महशर होगा, कयामत में कैसी कयामत होगी। एक तरफ महबूब इलाही का मुखड़ा होगा, एक तरफ साबिर कलियर का चेहरा होगा, एक तरफ गौसुल आजम का दीदार होगा, निदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। अरे हजार टेंशन में होते हैं, अल्लाह हजार टेंशन में होते हैं, मजार पे जाते हैं तो सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं, मैदान महशर में जब आकाओं के चेहरे दिखेंगे क्या मजे होंगे, अरे क्या मजे होंगे, क्या मजे होंगे। एक तरफ महबूब इलाही है, एक तरफ महबूब सुबहानी है, एक तरफ महबूब यज़दानी है, एक तरफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, एक तरफ अलाउल हक पंडवी है, एक तरफ अल्लाह अकबर बाबा फरीद है, एक तरफ मेरा आका ताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज है, एक तरफ सैयदी अहमद कबीर रिफाई है, एक तरफ सैयद अबुल हसन शाज़ली है, एक तरफ सैयदी अहमद बदवी है, एक तरफ सैयदी दसूकी है, एक तरफ खाजा दाना है, एक तरफ दाता अली हिजवरी है, एक तरफ ज़करिया मुल्तानी है, एक तरफ अल्लाह अकबर शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है, एक तरफ हजरत खाजा मुमशाद अली दिनवरी है, एक तरफ हजरत शरीफुद्दीन जरजानी है, एक तरफ हजरत खाजा उस्मान हारूनी है, एक तरफ हजरत खाजा अबू इसहाक चिश्ती शामी है, एक तरफ हजरत मारूफ करकी है, एक तरफ हजरत जुनैद बगदादी है, एक तरफ हजरत अबू बकर शिबली है, एक तरफ हजरत सिर्री सख्ती है, एक तरफ हजरत मूसा कासिम है, एक तरफ इमाम अली रजा है, एक तरफ इमाम जाफर सादिक है, एक तरफ इमाम नकी है, एक तरफ इमाम तकी है, एक तरफ इमाम हसन अस्करी है, एक तरफ वो मुखड़े वाला सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, एक तरफ वो शहीद करबला इमाम हुसैन है, एक तरफ इमाम हसन मुजतबा है, एक तरफ हजरत हसन मुसन्ना है, एक तरफ हजरत नफ्स ज़किया है, एक तरफ हजरत मौला मुश्किल कुशा है, अली जे मुर्तज़ा है, एक तरफ सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन है, एक तरफ हजरत उमर इब्न खत्ताब है, एक तरफ हजरत सिद्दीक़ अकबर है, और ये सारी महफिल सजी है, इंतजार कर रही है कि सब आ चुके, सब आ चुके, अब वो आएगा जो मेराज का दूल्हा है, अब वो आएगा मेराज का दूल्हा है, क्या मजे होंगे, क्या मजे होंगे, सब आ चुके, अच्छे अच्छे चेहरे वाले, अच्छे अच्छे मुखड़े वाले, जिनको देखो तो खुदा याद आता है, ऐसे में ऐलान होगा, हटो हटो, बचो बचो, रुको रुको, अब कौन आता है, आमिना का लाल आता है, और आमिना का लाल आएगा, सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान हो, अली हो, साद हो, सईद हो, तलहा हो, जुबैर हो, बिलाल हो, अबू हुरैरा हो, अल्लाह अकबर, ये सब मिलकर हुजूर की सवारी को आता देखकर कहेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे, चुप क्यों हो तुम लोग, बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो, नबी पे सलाम पढ़ो। महशर का पूरा मैदान मिलाद के जलसे में, कॉन्फ्रेंस में गोया के तब्दील हो जाएगा, और फरिश्ते कहेंगे, चुप क्यों हो, सलाम करो इन्हें, सलाम करो इन्हें। तो आला हजरत तमन्ना करते हैं, जब आने वाले खिदमत के फरिश्ते कहेंगे, पढ़ो पढ़ो सलाम पढ़ो, पढ़ो पढ़ो सलाम पढ़ो, तो आला हजरत कहते हैं, मैं भी आऊंगा और कहूंगा, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम।
सिद्दीक कह रहे लाखों सलाम, उमर कह रहे लाखों सलाम, उस्मान कह रहे लाखों सलाम, अली कह रहे लाखों सलाम, दाता कह रहे लाखों सलाम, ख्वाजा कह रहे लाखों सलाम, गौसुल आजम कह रहे लाखों सलाम, बायजीद कह रहे लाखों सलाम, जुनैद कह रहे लाखों सलाम, अबू बकर शिबली लाखों सलाम, सिर्री सक्ति लाखों सलाम, सहाबा लाखों सलाम, ताबईन लाखों सलाम। जब सब उन पे लाखों सलाम कर रहे हो तो फिर क्या होगा? काश 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 पूरी उम्मत जब कहेगी लाखों सलाम तो फरिश्ते कहेंगे अहमद रजा कहाँ गया, अहमद रजा कहाँ गया, तू भी आ और जरा तू भी पढ़ मुस्तफा जाने रहे। अल्लाह ने हर इंसान के साथ एक मुहाफिज फरिश्ता पैदा किया, और अगर वो मुहाफिज फरिश्ता इंसान के साथ न हो, शयातीन इंसान को वैसे मार डाले, इंसान को कत्ल कर डाले, अगर अल्लाह ने हिफाजत के लिए फरिश्ता मामूर न किया। ये इंसान के दुश्मन है और इंसान को शयातीन राह मुस्तकीम से हटाने के लिए दिन रात कोशिश। फिर ये इतना मक्कार दुश्मन है, हर एक को एक लाठी से नहीं हाँकता, इसे पता है कि किसको कैसे भटकाना है। एक शब जिंदादार जिसको सहरी के वक्त उठ के आंसू बहाने का लुत्फ मिलता है, अब शैतान उसको कहे कि सहरी के वक्त उठा ना कर, तो वो शब जिंदादार जब उसके आंसू मुसल्ले में जज्ब होते हैं और वो उतरते हुए आंखों से आंसू इतनी लज्जत उसे देते हैं कि दुनिया माफिया की लज्जतें एक तरफ और याद खुदा में रोना एक तरफ। अब शैतान किसी को कहे कि सहरी के वक्त उठा ना कर, तो कोई शैतान की ये बात थोड़ी मानेगा, तो शैतान उसे ये कहता भी नहीं है, उसे कहता नहीं नहीं उठा कर, लेकिन सुबह बता दिया करके मैं तहज्जुद गुज़ारूं, उसे रिया में मुब्तला करेगा। एक शख्स जिसकी तबा में फयाजी गुंदी हुई है, अब शैतान उसको कहे कि तू सखावत ना किया कर, बुखल का दर्स दे, तो तबअन जो सखी शख्स है जिसकी फितरत के अंदर फयाजी है, तो वो शैतान की इस बात को तो नहीं मानेगा। शैतान उसे ये कहता भी नहीं कि तू बुखल कर, उसे फजूल खर्ची की तरफ लगा देगा, उसे उन कामों में खर्च करने की तरकीब देगा जिसका उसको और मुआशरे को कोई फायदा नहीं। इसलिए शैतान रुख बदलता है। एक शायर जिसकी तबा के अंदर लताफत है, नरमी है, मोहब्बत है, अब शैतान उसको कहे कि फलां को कत्ल कर दे, तो शायर तो शाख से फूल भी नहीं तोड़ सकता, तो फिर वो किसी का सर काट दे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? शैतान एक शायर को ये कहता भी नहीं, उसे वो शराब और शबाब के पीछे लगा देता है। अब इतना सख्त दुश्मन, इतना मक्कार दुश्मन, हजरत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मेरे ऊपर सहाबे नूर छा गया और आवाज आई, अब्दुल कादिर तूने अल्लाह की इतनी इबादत की है, इतनी रियाजत की है कि शरीयत का हम तुम्हें अब मुकल्लफ नहीं रहने देते, और अब तू नमाज ना पढ़े और दीगर अमाल ना करे तो तुझे कोई पकड़ नहीं, मैं तेरे ऊपर ऐसे राजी हो गया। तो ऐसे बादल से आवाज़ आई, कहते मान मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर इबादत का मुकल्लफ ना होना होता तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन अल्लाह का मुकर्रब था। हत्ता ततवर्रमा कदमा हो, हुजूर जब नमाज पढ़ते और इस कदर लंबा क़याम करते हुजूर के मुबारक पाँव सूज जाते, लेकिन उनको तो कहा गया वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, उन्हें तो कहा गया कि आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत करनी है। तो मैं कौन हूँ कि मुझे कहा जाए कि तू अब इबादत का मुकल्लफ नहीं रहा, कोई बात नहीं है। तो कहते हैं मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो वो जो मुझे नूर नजर आता रहा था वो स्याही में बदल गया। तो वो इब्लीस था जो इस रंग में मुझे भटकाना चाहता था। कहा अब्दुल कादिर इस मर्तबे पे पहुंचे हुए कितने लोगों को मैंने गुमराह कर दिया, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। तो मैंने कहा जालिम मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया। तो कहा फिर बच गया है, कई मैंने यूं लूट लिए। कोई कहे ये तुम क्या लगाए रहते हो, मीरा मीरा कर दी मैं ते, पुकारो गौसुल आज़म पुकारो शाह जीला, करो गौसुल आज़म का वजीफा या गौसुल आज़म दस्तगीर, ये क्या लगे रहते हो, क्या करते हो? हम तो कुछ भी नहीं करते, ये गौसे आज़म का नाम पुकारते हैं, हुजूर की शान का विर्द करते हैं। गौसे आज़म का नाम पुकारते हैं, हुजूर की शान का विर्द करते हैं। और जब सारी रात कोई पूछे ये हुजूर की जुल्फें और हुजूर का मदीना और गलियां रुखसार, हुजूर के जोड़े गुंबद खजरा, सारी रात मोहम्मद मोहम्मद करते रहते हो, ये क्या करते हो? हुजूर का नाम पुकारते हैं बाबा, खुदा की शान का विर्द करते हैं। जब हुजूर का पुकारते हैं तो खुदा की शान का विर्द करते हैं। जो गौसे पाक का वजीफा करते हैं तो हुजूर की शान का विर्द करते हैं।
یہ ہے اس کی اصل حقیقت. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے چونکہ حضور کی امت میں کائنات ولایت میں حضور کی سب سے بڑی شان بنایا، لہذا آپ کی ولایت کو ولایت عظمیٰ کیا اور آپ کی غوثیت کو غوثیت عظمیٰ کیا اور آپ کی قطبیت کو قطبیت کبریٰ کیا. اور اس کا اقرار اللہ پاک کا منشا تھا. قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ کے کلمات کے ذریعے کروایا. یہ امر کسی اور کو نہیں ہوا کہ وہ کہے، یہ امر کسی اور کو نہیں ہوا کہ دو طریقوں سے شان کو ظاہر کیا. دو طریقوں سے، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. سب انبیاء کو معجزات دیے مگر کثرت معجزات حضور کو دی. انا اعطیناک الکوثر، اتنی کثرت دی کہ کثرتیں بھی ختم ہو گئیں، کثرتوں کی انتہا کر دی، کثرتوں کی انتہا کر دی. ٹھیک ہے، تو شان نبوت میں کوثر منصب مصطفیٰ ہے اور کائنات ولایت میں کوثر منصب غوث العظم ہے. وہاں معجزات کی کثرت ہے، یہاں کرامات کی کثرت ہے. اور نبی کی ہر کرامت نبی کا معجزہ ہوتی ہے. ان کی ساری کرامتیں حضور کے معجزے کے چیپٹر میں لکھی جاتی ہیں. آقا کی امت کے سب ولیوں کی کرامتیں حضور علیہ السلام کے باب معجزہ کی فصلیں بنتی ہیں، اسی معجزہ کے باب میں آتی ہیں. نبی کی کرامت ولی کا معجزہ ہوتی ہے. کیوں؟ ولی نبی کی شان ہوتا ہے. اس لیے قاعدہ ہے کہ نبی کی کرامت، ولی کی کرامت اپنے نبی کا معجزہ ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے نبی کا معجزہ اپنے رب کی قدرت ہوتی ہے. نبی کا معجزہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا اظہار ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ آقا علیہ السلام کو سب نبیوں میں کثرت معجزات عطا کی، کثرت معجزات عطا کی. اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ولیوں میں کثرت کرامات عطا کی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، دوسری بات، آقا علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی. حدیث پاک میں ہے صحیح ستہ میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں 120 صفیں ہوں گی کل جنتیوں کی. اب وہ صف 100-200 نمازیوں کی تو نہیں ہوگی نا، کل جنت کی 120 صفیں ہوں گی. 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء ہیں، سب کی امتیں ہیں اور سب کی امتوں میں سے لوگ جنت میں جائیں گے نا، ہر ایک کو حصہ ملے گا. فرمایا کل انبیاء کی جنتی امتوں کی ٹوٹل صفیں، کل صفیں 120 ہوں گی، ان 120 میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. 80 صفیں صرف امت محمدی کی ہوں گی اور باقی 1,24,000 کی امتوں 40 صفوں میں تقسیم ہوگی. تو گویا کل امتیں 40 صفوں میں اور حضور کی تنہا ایک امت 40 سے 2 گنا 80 صفوں میں. تو میں نے کہا آقا کو کثرت امت عطا کی اور حضور غوث العظم کو کثرت مریدین عطا کی. اس کائنات میں دنیا میں جتنے مرید حضور غوث العظم کے ہوئے، خدا کی عزت کی قسم اول سے آخر تک کسی ولی کے نہ ہوئے، نہ کبھی ہوں گے. اور مزہ یہ جو حضور، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ بھی حضور کی امت میں، اور جو حضور سے پہلے ہو گزرے وہ بھی امت میں. جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی امت میں، جو کلمہ نہ پڑھ سکے، خواہش مند تھے پر کلمہ نہ پڑھ سکے، لتؤمنن بہ، انبیاء بھی حضور کی امت میں، وہ بھی امت میں. اس طرح جنہوں نے حضور غوث العظم کے دست اقدس پر اور ان کے سلسلے میں بیعت کی وہ بھی ان کے مریدوں میں. جو اس سلسلے میں بیعت نہ کر سکے، جنہوں نے گردن جھکا لی، وہ بھی مریدوں میں. آپ سمجھ گئے؟
جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں، وہ غوث پاک کا مرید ہو گیا۔ یہ شان ہے۔ جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ اور کوئی پکڑنے آئے گا غوث پاک کا ہاتھ بڑے گا کو میرا مرید ہے۔ حضور اس نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، آپ کے سلسلے میں کسی شیخ سے بیعت نہیں کی، مرید کیسا ہو گیا؟ کہا نادان تمہیں خبر نہیں، بیعت کا موقع نہیں مل سکا، زبان سے تو کہتا تھا غوث پاک کا مرید ہے۔ اس نے زبان سے اقرار کر لیا مرید ہوں، مرید ہو گیا۔ جب نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کا تو کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے بیوی بنا لیا، وہ ماں کہتی ہے شوہر کر لیا، کو ہاتھ تھوڑا پکڑ لیتے ہیں، اقرار کر لیتی ہے تیری ہو گئی، ارے تیری ہو گئی تو بیوی بن گئی، اور جس نے کہہ دیا غوث پاک تیری ہو گئی وہ